تو اب یہاں پہ خان صاحب کی لائن آف لک ٹوٹی ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹیکنیکلی سوچیں تو یہاں پہ نتائج بھی سنگین ہو سکتے تھے. آپ سب پر سلام تھی ہوں, میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, میں اس وقت ایم ایچ ملک صاحب کے ساتھ براجمان ہوں. ایم ایچ ملک صاحب پاکستان کے مشہور پامس میں سے ایک ہیں اور ان کی بہت سی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں اور باقاعدہ تحقیق کے ذریعے سچ ثابت ہوئی ہیں. ان دنوں دماغ میں خلش جس کے خاتمے کے حوالے سے میں سرگردہ ہوں اور اس وقت شاید میں دشت کا وہ مسافر ہوں کہ جس کو منزل مل نہیں رہی اور راستے میں مسافر بہت زیادہ مل رہے ہیں جن سے وہ منزل کا پتہ لگا رہا ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی اور ویڈیو تھی رؤف کلاسرا صاحب جو پاکستان کے مشہور اور معروف صحافی ہیں. وہ ایک پروفیسر غنی صاحب ہیں جنہیں مختلف علوم کے اوپر عبور حاصل ہے. وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے یعنی مئی کے مہینے میں باہر آ جائیں گے جیل سے اور وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. اب یہ ایک ایسی بات ہے جو منطق کے تحت بھی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی مختلف چیزیں ہیں, جیسے میری سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ تھم نیل کے اوپر مختلف لائنز لکھتے, لیکن تھم نیل کے اندر موجود جو مواد ہے وہ اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو آپ لوگ بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس طرح کی لائنز کیوں شیئر کی جاتی ہیں. ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سی ٹی آر ہے. اب اسی تناظر کے اندر وہ لائن جو تھی اس کے اوپر نہ تو بہت زیادہ واویلا مچانا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں. اب جب کسی بڑے کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہونا تو آپ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس میں کہیں حقائق ہو سکتے ہیں. میں نے سیکنڈ تھاٹ کے لیے میں شہزاد صاحب کے ساتھ ویلاگ کیا, وہ رائے آپ تک پہنچی ہے. اب میں اسی کے تناظر میں ملک صاحب کے پاس پہنچا ہوں. ملک صاحب کے پاس پرنٹ بھی ہے ان کے ہاتھ کا, خان صاحب کے ہاتھ کا, اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی تحقیق کر رکھی ہے. اس میں کیا عروج و زوال ہے اور موجودہ صورتحال میں کیا دیکھنے کو ملے گا, یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ملک صاحب اگر میں آغاز کروں پروفیسر غنی صاحب کے بیان کے حوالے سے, اب غنی صاحب کی عمر غالباً 90 برس کے قریب. جی ماشاءاللہ. اور میں اس لیے کھوج میں نکلا ہوں کہ غنی صاحب سے منسوب جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو حقائق میں تبدیل ہوتے بہت سی آنکھوں نے دیکھا. بہت سارے لوگ ہیں ان علوم کے اوپر وہ نہ تو دسترس رکھتے ہیں نہ ان سے کوئی شغف ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. جو ان کی وجوہات ہوتی ہیں وہ آپ کو اچھے سے معلوم, لیکن ایسا بھی بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو اس کے عبور کو, اس کے عروج کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. پروفیسر غنی صاحب کی بات سے کس حد تک متفق ہیں کہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے, جیل سے بھی باہر نکل آئیں گے؟ دیکھیں اس بات کے دو پہلو ہیں کہ ایک تو اس کا جواب, چونکہ میرا بیسک پروفیشن جو ہے, میری ڈائریکشن وہ پمسٹری ہے, دست شناسی ہے, ہاتھ کی لکیریں. تو اب ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے بات کریں تو ہم عمران خان صاحب کے ہاتھ کا پرنٹ بھی شیئر کر رہے ہیں. تو پمسٹری کے سنجیدہ طالب علموں کے لحاظ سے وہاں پہ میں نے 71 ایئر مارک کیا ہے کہ ان کی لائن آف ہیڈ میں سے بیسیکلی جو لائن آف لک نکلی جو انہیں اقتدار پہ لے کے پہنچی, وہ 71 ایئر کی ایج میں جا کے ماؤنٹ آف جوپیٹر یعنی پہلی انگلی کے نیچے کا پرگوشت حصہ جسے ماؤنٹ آف جوپیٹر کہتے ہیں, یہ والی انگلی, شہادت کی انگلی کے نیچے کا, جی اس کے سٹارٹ میں جب لائن آف لک, یاد رہے کہ ان کی مین لائن آف لک جو ہے وہ تو سیٹرن کے اوپر یعنی سیکنڈ فنگر کے نیچے جاتی ہے. یہ ایک وہ لکیر کی بات کر رہا ہوں جو ان کی لائن آف ہیڈ سے نکلتی ہے اور ماؤنٹ آف جوپیٹر تک آتی ہے, جو کہ اقتدار کی آئینہ دار لکیر ہے. تو یہ لکیر جب ماؤنٹ آف جوپیٹر کے قریب آتی ہے تو 71 ایئر کی ایج میں آ کے اوور لیپ بریک کرتی ہے, اوپر تلے ٹوٹ جاتی ہے. اب اوپر تلے ٹوٹنا جو ہے وہ لکیر کا, اقتدار کی لکیر کا, اقتدار کی رخصتی سے متعلق ایک خبر دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم اسے تحریک عدم اعتماد کہہ سکتے ہیں. جی ہاں, جو پچھلی ہو چکی. اچھا. تو لیکن اب یہاں پہ جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی کہا کہ بے شک وہ اقتدار سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی لائن آف سکسیس پہ فرق نہیں پڑا. تو یہ بھی ایک عجیب کومبینیشن تھا جس کا ہم نے پھر مظاہرہ جو ہے لوگوں کی طرف سے دیکھا کہ جیسے وہ اقتدار سے نکلے تو ان کی فیم میں, ان کی کامیابی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. الیکشنز میں بھی لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں انہیں ووٹ دیا, تو وہ ان کی
کریڈیبلٹی کی لکیر یعنی لائن آف سکسیس جو دولت، شہرت اور عزت اور کامیابی کو بتا رہی ہوتی ہے ایک ہی لفظ میں، تو یہ اس کی شکستہ نہ ہونے کی وجہ تھا. اب یہ اس کو ہم جب 72 ایئرز یا 72.5 ایئرز اب آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان باتوں پہ یقین کیوں کریں، یعنی آپ کا جو پورا علوم پہ دسترس حاصل کرنا ہے اس کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ ان کے اوپر یقین کیوں کیا جائے. بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے پاس ہاتھ دکھانے جائیں، وہ جو فوری طور پہ بیان کر دیتے ہیں، ان میں سے تو میں نے آپ کو نہیں پایا کہ آپ کے پاس اتنی جدت تو ہے نہیں کہ آپ فوری طور پہ بیان کر دیں اور آپ کے مطابق اس پہ پوری تحقیق ہوتی ہے، اس کو پرکھنا پڑتا ہے، اس کی لائنوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر بتانا پڑتا ہے. یہ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ 20 باتیں بتا دی جاتی ہیں، اس میں سے کوئی 15 باتیں ہو جائیں تو پھر کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ 15 تو ہوگی، وہ 5 کی ناکامی کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھیں گے کہ لوگ یقین کریں کہ ان باتوں پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر آپ نے غنی صاحب تو اس کی وجہ نہیں بتا سکے، فرض کر لیں کہ وہ چیز نہیں رونما ہوتی جو غنی صاحب نے پریڈکٹ کر رکھی ہے، تو لوگوں کو اسی طرف مائل رکھنے کے لیے اس کی توجیہ کیا بیان کرنا پڑے گی؟ جی 2 حصوں میں بات کو لے کے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لوگ علم دست شناسی پہ یقین کیوں رکھیں یا مائل کیوں، یا انہیں کیا ایسی ریزن چاہیے کہ وہ اس علم کو قابل غور سمجھ سکیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ ہزاروں برسوں کے مشاہدات اور تجربات پہ مبنی علم ہے، تو ایک لائن کو، ایک ڈائریکشن کو کوئی ہزاروں دفعہ جو ہے وہ دیکھا جا چکا ہے، پرکھا جا چکا ہے، اس کا عملی زندگی میں اطلاق نوٹ کیا جا چکا ہے. اس بنا پہ یہ اخذ کردہ نتائج ہیں جو کہ تقریباً ٹھیک ہوتے ہیں. ان کی حیثیت جو ہے میرے خیال میں جسٹ ایسے جیسے الیکشن چونکہ گزرا ہے اس زبان میں آپ کو بتاؤں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے طور پہ ہم اس ریڈنگ کو لیتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک ججمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا فارم 47 کوئی بھی آ جائے تو ہم کہہ نہیں سکتے. نہیں اب دیکھیں، اب نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حتمی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے نا یہ ہے. تو اب اس میں میرے پاس تو یعنی لا تعداد ایسے مثالیں میں دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ آج سے چند سال پہلے پامسٹری ویسے تو ایک انفرادی اسٹڈی کا نام ہے، اجتماعی کے طور پہ اسے تب یوز کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے کسی کاز کے جو معتبر قائدین ہیں ان کے ہاتھوں کو ملاحظہ کیا ہو، تو پھر آپ ایک کمبائن پریڈکشن بھی دے سکتے ہیں، کمبائن ریڈنگ بھی دے سکتے ہیں. ایکچولی جو صحیح ورڈ ہے اس کا. تو اس بنا پہ میں نے ایک کریٹیکل انداز میں پامسٹری کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا. اچھا، کہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں جوڈیشری کو 2 دفعہ سسپینڈ کیا گیا تھا. سیکنڈ ٹائم اتنی زیادہ ڈیلے ہو گئی تھی کہ میں نے کوئی بھی آپ سمجھے کہ تقریباً لانگ مارچز کا بھی حصہ رہا ہوں. جی لانگ مارچ جو تحریک کے وہ بحالی عدلیہ کے نام سے تھا. تو اس جب یہ اسپیل بہت لمبا ہو گیا تو میں نے پامسٹری کی ایک ورکنگ بنانے کی کوشش کی جس میں معتبر لوگوں کے جو مرکزی لوگ تھے وہاں ان کے ہاتھوں کے پرنٹس جمع کیے. اس بنا میں نے ریڈنگ دی کہ جی 3 ماہ میں ریسٹوریشن جو ہے وہ ہو جائے گی. تو بڑی ہی ناممکن سی بات ان حالات میں لگ رہی تھی، تو میں نے بہرحال تحریراً ریڈنگ دے دی تاکہ وقت گزرے اور وقت اس پہ مہر لگائے. تو میں نے کہا جی 3 ماہ انتظار کریں. پھر اس کے بعد بدر 1 2 3 کر کے حالات اس طرح سے بدلتے چلے گئے کہ ایگزیکٹلی کوئی 3.25 ماہ کے اندر ہی جو ہے وہ ریسٹوریشن، ایک بڑی تحریک کے بعد ریسٹوریشن کے آرڈر بھی آ گئے. تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک میرا ذاتی تجربہ تھا. ٹھیک، اسی طرح سے بدرجہات تجربات ہیں جن کو میں نے لیا. اب اس شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی جی ہاں، ان کا تذکرہ بھی یہ پاکستان میں شاید یہ پہلی ایک مثال تھی کہ جب ایک جج کو معزول کیا گیا ہو اور پھر وہ دوبارہ اس کی معزولی کے سٹیٹس کو چینج کیا گیا اور اس کے بینیفٹس کو جو ہے بحال کیا گیا ہو. یہ شاید پاکستان میں ایک پہلی مثال تھی. تو 1 سال پہلے آپ نے انہیں مشورہ دیا؟ جی آج سے جی 1 سال پہلے جو ہے انہوں نے مجھے ہاتھوں کی تصاویر جو ہے وہ دیکھنے کی دعوت دی. تو میں نے ان سے کہا جی آپ ہاتھوں کی تصاویر بھیج دیں. تو عمر کے لحاظ سے میں نے ان کی ڈیٹ آف برتھ پوچھی. ڈیٹ آف برتھ کا پامسٹری میں کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹ آف برتھ جتنی ایکوریٹ ہو آپ اس لحاظ سے آج کل کے اوپر پوائنٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لائنز آج مثال کے طور پہ کسی کی عمر 45 ہے تو جب وہ ڈیٹ آف برتھ بتائے گا تو ہم 45 کو وہاں پہ پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ 45 یہاں پہ بنتا ہے، اس لحاظ سے اس کی سراؤنڈنگ میں کیا چل رہا ہے. ہماری محنت یہ ہوتی ہے. ڈیٹ آف برتھ کا کنسیپٹ پامسٹری میں اتنا سا ہے. اچھا.
तो खैर मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ भी साथ पूछी, उनकी रीडिंग के उनकी लाइंस को मैंने देखा कि इस डेट के मुताबिक लाइंस यहाँ पे हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप रिट फाइल अगर करेंगे तो फैसला आपके हक में आ जाएगा, आपको बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। तो आपको वकालत की अलिफ बेगा नहीं पता, आपने सिर्फ वो हाथों की लकीरों पे ये समझते हुए उन्हें कहा कि आप अगर इस पे करेंगे तो ये सही साबित होगा। जी, हम उनके हाथों के प्रिंट्स भी शेयर कर रहे हैं, और वो बतौर जज समझते हुए वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तारीख पे नहीं हुआ। जी हाँ, तो ये है कि हम उन लोगों के लिए जो कि पामिस्ट्री के संजीदा स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम उनके हाथों के प्रिंट्स भी जो शेयर कर रहे हैं। तो मैंने उनको रीडिंग दी कि जी आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप रेट फाइल करें तो आपके नतीजे जो हैं वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। वो अल्लाह ने किया, उन्होंने फिर रेट फाइल की तो कुछ इस तरह प्रोसीडिंग के बाद बिल आखिर फैसला उनके हक में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी रीडिंग भी ठीक साबित हो गई। तो इस तरह से जब मुशाहिदात आपके सामने आते हैं, फिर ये कि आप बहुत सारे पॉजिटिव मानों में देखें या नेगेटिव मानों में देखें तो बेशुमार तजर्बात जो हैं वो आपके सामने। अच्छा, वापस उसी बात पे आते हैं प्रोफेसर गनी साहब। अब गनी साहब की बात जो है वो अपनी नौयत में प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब एक बड़ा क्रेडिबल नेम है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनकी दस्तरस है पूरी उस पर, और ये मैं ही नहीं अकेला बात कह रहा, एक दुनिया है जो इसकी गवाह है उनकी रीडिंग्स की। तो उस लिहाज से जैसे कि मैं एक अर्ज़ करना चाहूँ कि वो जो उनको दी गई डेट ऑफ बर्थ है, पहले ये बात है वो कहते हैं हारून रशीद साहब ने जो डेट ऑफ बर्थ उन्हें, तो बहुत मुमकिन है उनके पास डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो भी उन्हें प्रोवाइड की गई हो वो ओरिजिनल हो। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर जो इसमें आता है वो ये आता है कि टाइम ऑफ बर्थ भी बीच में उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एक्यूरेसी मतलब क्या होती है? एक्यूरेसी ये होती है कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को, यानी मैं टाइम ऑफ बर्थ के हवाले से कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे कोई ये कह दे कि फजर के वक्त, जी, तो अब वो फजर के वक्त उस वक्त का जाके वक्त निकालना है कि फजर उस वक्त किस वक्त होती थी। जी बिल्कुल। या फिर कुछ लोग ये भी कह देते हैं ना कि फजर के वक्त, अब फजर के वक्त का दौरानिया अगर 1 से 1.5 घंटा है तो वो 1 से 1.5 घंटा चलेगा या उसमें भी टाइम की एक्यूरेसी चाहिए होगी कि इतने बज के इतने मिनट के ऊपर? देखें, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई इबहाम वाली बात नहीं। हाँ, यकीन करना या ना करना वो एक अलग चैप्टर है, चाहे पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी इल्म हो, रिसर्च नॉलेज जो भी है, वो एक इम्कानी नतायज का इल्म है। तो उसमें इम्कानात जो हैं वो हकीकत के करीब तर आई जाते हैं। हम जितना जितना अपना डाटा इनपुट जो है उसमें अच्छा डालते जाते हैं। अब जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ टाइम ऑफ बर्थ भी अगर मिल जाए, मिसाल के तौर पे फजर के लिहाज से तो फजर पे कब तकरीबन 5:30 पे, अगर कोई इस तरह से बात हो जाए तो फिर और ज़्यादा बेहतर है। फिर जहाँ जिस शहर में पैदा हुआ हो इंसान, उसकी भी अपनी एक असरात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तीन की तीन चीज़ें साथ इकट्ठी होकर वर्किंग में आती हैं तो रिजल्ट बहुत हद तक एक्यूरेसी के करीब तर आते हैं। अच्छा चलें, प्रोफेसर गनी साहब ने जो प्रेडिक्शन की जी वो एक तरफ रखते हैं। जी जी। अब आपने उनके हाथ की रीडिंग की हुई है, खान साहब के हाथ की, आपने उनके हाथ की रीडिंग की हुई है, तो वो आपका इल्म एक तरफ, उनका एक तरफ। अब आप उनके हाथ के मुताबिक देखते हैं कि अगले महीने उनकी रिहाई मुमकिन है? नहीं जी, मैं तो ऐसा नहीं देख रहा, चूँकि मेरे ख्याल में अभी उनका तकरीबन 1.25 से 1.5 बरस का ना एक टेनोर जो है वो इसी लिटिगेशन का वो बाकी है। तो मैं वो जेल से भी बाहर नहीं आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो। साल एक जेल में रहेंगे? जी नहीं, उनके वकल, अच्छा ये आपने प्रोफेसर गनी साहब से बड़ी बात की है। नहीं देखिए, क्योंकि मैं एक रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा भी काम खबर को इकट्ठा करना होता है, देखना होता है कि हालात क्या चल रहे हैं। अभी 3 बड़े अगर केसेस की बात की जाए, एक वो तोशा खाना वाला, एक इद्दत के निकाह वाला केस, और एक साइफर। अब इनमें हम ये 3 बड़े मुकदमात, इनमें हम देखें तो उनके वकला इस हद तक पर उम्मीद हैं कि तीनों के अंदर उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो जाएंगी। और उनके मुताबिक तो रवा माह अप्रैल का महीना ही था। अब अगर रवा माह नहीं तो अगला महीना, अगला नहीं तो अगला महीना। आप बात कर रहे हैं 1.5 साल की जी। तो उसमें हैरत की बात यह है कि तीनों में सज़ाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो फिर किसी और में सज़ा हो जाएगी। आप ये समझ रहे हैं कि वो 1.5 साल बाहर ही नहीं आएंगे? जी हाँ, मेरे ख्याल में अभी उनकी लिटिगेशन का प्रोसीजर जो है वो अभी थोड़ा प्रोलॉन्ग करेगा। तो अभी तकरीबन कुछ 1.25 से 1.5 साल उनको जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद शायद ये मुमकिन है। और ये भी देखें उनकी लाइन ऑफ सक्सेस जो है ये वो आप एक बहुत बड़े तबके को भी मुखालिफ कर रहे हैं। कभी कभार जब पसंद की बातें किसी के मुंह से ना अदा हो रही हूँ
تو وہ شخص بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا. تو خان صاحب کی مقبولیت اس وقت عوامی سطح پہ بہت زیادہ ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ویڈیوز بھی کرتے ہیں تھم نیل کی لائنز یہی ہوتی ہیں, خان صاحب رہا, ہتھکڑیاں کھل گئیں, اڈیالہ میں وفد چلا گیا, اس طرح کی لائنز دے کے سی ٹی آر کو بلند کیا جائے. اب آپ کی اگر یہ لائن دے دی جائے کہ 1.5 سال وہ باہر نہیں آئیں گے تو لوگ تو پھر یہ خبریں سننا چھوڑ دیں گے. دیکھیں اب اس میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ گزشتہ 2 سال سے انہیں ہر آنے والے دن میں پی ایم بنانا چاہ رہے تھے, ان کا پھر کیا بنا ہے, کیونکہ آپ جب آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو ملک صاحب اگر علوم پہ بھی دسترس ہونا تو بڑی جگرے کی بات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے کہہ دینا کہ 1.5 سال, اور وہ بھی ایسی شخصیت کے بارے میں. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ کسی ملک میں ہوں اور بادشاہ آپ کا کوئی راز ہو تو وہ راز کوئی مشیر فاش کر دے تو اسے یہ ڈر ہو کہ بادشاہ کے زیر عتاب آ جاؤں گا. تو اسی طریقے سے ہم جو عوام کے ساتھ جڑنے والے ہیں ہم انہیں یہ کہہ دیں کہ 1.5 سال نہیں آئیں گے. کن حقائق کی روشنی کے اندر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اس کو جب دست شناسی میں دیکھتے ہیں تو ایک ان کی جو لائن آف لک ہے جو اقتدار کی ماخذ لکیر ہے, ایک تو ٹریڈیشنل لائن آف لک ہے ان کی جو دوسری انگلی کے نیچے ختم ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایک لائن آف لک ہے جو کہ لائن آف سکسیس کے طور پہ بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ لائن آف ہیڈ سے نکلی ہے. لائن آف ہیڈ سے نکل کے تو ماؤنٹ آف جوپیٹر کے نیچے جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اوور لیپ ہو کے ٹوٹتی ہے, جو کہ ان کے اقتدار میں آنے اور پھر اقتدار سے نکلنے کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا جو گیپ ہے وہ تھوڑا ہے 2-2.5 سال کا کم و بیش. تو اب اس کے دوبارہ جڑنے میں کوئی 2-2.5 سال, چونکہ ابھی میرے خیال میں اس وقت سے آج تک اور آج سے آگے تک تقریباً کوئی 1.5 سال اگلا بھی شامل ہوتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی سزائیں معطل ہو جائیں, وہ باہر آ جائیں, کیسز ان کے چلتے رہیں. جب آپ لیگل لیٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ضمانتوں پہ بھی لیگل لیٹیگیشن ہو سکتی ہے, اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ پابند سلاسل. دیکھیں اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ وہ جیل سے کب باہر آئیں گے تو اس کا صاف جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ تقریباً 1.25 سے 1.5 سال کے بعد. جیل سے باہر آنا؟ جی. اچھا فرض کر لیں, آپ کو یاد ہوگا, میں نام نہیں لیتا, خان صاحب جب سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں تھا تو خان صاحب کا بیان تھا کہ میں سیاست پہ جانا ہی نہیں چاہتا. تو اس وقت ملک کے ایک مشہور پامس تھے جنہوں نے بیان ایک دیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. جی. خان صاحب سیاست میں آئے, سیاست کی اپوزیشن میں رہے, وزیر اعظم بن گئے. وہ بات غلط ثابت ہوئی. جی. اب غلط کن تکنیکی بنیادوں پہ ثابت ہوئی ہے الگ معاملہ ہے. اگر فرض کر لیں کہ خان صاحب آپ کے بقول 1.5 سال میں وہ باہر نہیں, چلیں 1.5 سال نہیں, سال کا ایک تو آپ دورانیہ رکھتے ہیں, سال ایک میں وہ باہر آ جاتے ہیں, تو پھر کیا کہیں گے کہ ایم ایچ ملک صاحب کی یہ پریڈکشن کن بنیادوں پہ غلط ثابت ہوئی؟ آپ نے کیلکولیشن میں کہاں پہ غلطی کی ہوگی؟ دیکھیں ان کی اگر میں پچھلی لائف پہ کیلکولیشن اپلائی کروں نا تو وہاں پہ کوئی نقص نظر نہیں آتا. اب دیکھیں ماضی سے دلیل بنتی ہے مستقبل پہ, ٹھیک ہے, تو وہی فارمولہ اگر پیچھے درست ہے تو وہی فارمولہ ہم آگے بھی تو لگا رہے ہیں نا جی. تو اسی فارمولے کی روشنی میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرا فارمولہ غلط نہیں ہوگا. آج میں اب مجھے جہاں پہ آپ کی کامیابی کی خوشی ہوگی وہاں پہ ایک غم تو یہ بھی ہوگا کہ ملک کا ایک لیڈر جو ہے, جو مقبول لیڈر ہے, وہ جیل کے اندر رہے. دیکھیے اب یہاں اگر مجھے ذاتی طور پہ, میں اسے عذرائے تفننی سمجھ لیں, مجھے معلوم ہوتا کہ آپ 1.5 سال کی بات کرنے والے تو شاید میں بیٹھا رہتا وہیں پہ انٹرویو کا سوچتا ہی نہ کہ میں کیا کروں, کیونکہ آپ کو دیکھنا بھی یہ ہے کہ بولنا کیا ہے, سننے والے کس چیز سے شغف رکھتے ہیں, اور آپ کی چاہت کیا ہوتی ہے. یعنی میری چاہت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کی نہ ہو, جمہوریت کو فروغ ملے, لیکن آپ کو رپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اب اس طرح کا رپورٹ کرنا ایک کرب کے مترادف. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دراصل میری باتوں میں نا آپ اگر غور کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو ایک پازیٹیوٹی بھی نظر آئے گی, چونکہ میں ایک فن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. تو لائن آف لک کا جب اس طرح سے ٹوٹ جانا ہوتا ہے تو وہ صرف اس طرح سے شو نہیں ہوتا کہ آپ اپنے منصب سے ہٹ جائیں, اس کے معنی کچھ اور بھی نکل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ تو لائن ٹوٹ گئی ہے نا, اور یہاں سمجھیں ٹوٹنے کی وجہ سے خان صاحب اقتدار سے نکلے, جیل میں چلے گئے, ٹھیک ہے. اب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ہاتھ پہ لائن آف لک کے اوپر صرف ایک کراس لگا تھا, اچھا, ٹھیک ہے,
उस क्रॉस लगने की वजह से जो है उनको सजाए मौत हो गई, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें क्रॉस में नज़र आई कि मेन लाइन ऑफ लक के ऊपर क्रॉस लग गया सेकंड फिंगर के नीचे, जड़ के नीचे, ठीक है। तो उस क्रॉस की बिना पे जो है वो एक सजाए मौत उनका एक ख़तरा बन गया और फिर हो भी गई। तो अब यहाँ पे खान साहब की लाइन ऑफ लक टूटी है, ठीक है। अगर टेक्निकली सोचें तो यहाँ पे नताइज भी संगीन हो सकते थे, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ये कि अब आप देखें उसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब समझते हैं कि हो सकते थे, होंगे नहीं अब जी। तो अब यानी इसके वो बावजूद जो चीज थी वो हो चुकी है। हाँ जी, इसके बावजूद अब वो भुट्टो साहब का केस ज़हन में रखें, वो एक प्योर टेक्निकल बात है। भुट्टो साहब के हैंड प्रिंट्स मौजूद हैं बुक्स में, पब्लिश्ड हैं, कोई इशू नहीं, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो इसी तरह से अब खान साहब की लाइंस मज़ीद नेगेटिव हो सकती थी, ठीक है, साइन के लिहाज से, लेकिन पॉजिटिविटी भी उनके साथ है, ठीक है। इस बिना पे मैं कह रहा हूँ क्योंकि भुट्टो साहब के हाथ पे जो लाइन थी सो थी, खान साहब के हाथ पे लाइन ऑफ लक तकरीबन डबल के मानों में आती है। ये बात निकलने की बात कि उन्हें मैं रिलीफ या स्केप में क्यों महसूस कर रहा यानी हूं। मैं एट द एंड कंक्लूजन अगर ये निकाल लूँ कि मैं गनी साहब की प्रोडिक्शन लेके जो आपके पास आया हूँ, जी, आपने उसे तकनीकी बुनियादों के ऊपर रद्द कर दिया है कि गनी साहब हो सकता है कि कैलकुलेशन में उनके पास वो वक्त मौजूद ना हो जो उनकी पैदाइश का वक्त है। जी, तो आप समझ रहे हैं कि एक्यूरेसी आपकी खबर में होगी, उनकी खबर में, उनकी पेशीन गोई में नहीं होगी। देखिए मैं जो अपनी रीडिंग दे रहा हूँ ना जी, मैं दे रहा हूँ पमिस्ट्री की बेस पे। आप हाथ की दे रहे हैं जी। अब हाथ की लकीरों में रद्दोबदल हो जाता है क्या? अब मेरा ख्याल है ये तकरीबन रेयर होता है, रेयर नहीं होता कि आप 100 के उठे लकीरें चेंज हो जाएं, इसकी बहुत बड़ी पीछे बैकग्राउंड होता है, फिर कहीं चेंज होती हैं लाइन। अच्छा, अब ये तो हो नहीं सकता कि खान साहब के हाथ की लकीरें 1 साल के अंदर तब्दील। आपके पास उनके हाथ का जो प्रिंट है वो कितना पुराना है? वो तकरीबन 11 साल पुराना है। 11 साल पुराना। ऐसा होता है कि कोई 10-15 सालों में, यानी 15 साल के अंदर लकीरें तब्दील हो जाए? नहीं, इस उम्र के हिसाब से अगर लगा, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि अब उनकी 11 लाइफ साल अगर हो तो इसका मतलब ये है कि 60 के करीब जब उनकी उम्र होगी उस वक्त का प्रिंट है आपके पास। जी, तो क्या इस उम्र में आके प्रिंट तब्दील होता है? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो लाइंस हैं वो वही रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि उनमें कुछ चेंज, क्यों कि लाइंस डिपेंड करती हैं इंसान की पर्सनैलिटी पे, ठीक है। एट दी जो 60 वो अपना फाइनल कर्व ले चुके हुए, कर्व ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी लाइफ में कोई कर्व नहीं आया, ठीक है, इसलिए वो लाइंस में भी कर्व कोई नहीं होगा। तो वो हाथ की लकीरें तो वही रही। हाँ, अब वो जो गनी साहब बात कर रहे हैं तो तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश, उसके अंदर कहीं ना कहीं लूप होल हो शायद सकते वो उसके, क्योंकि हाथ में तो लूप होल नहीं हो सकते, उसमें कहीं लूप होल हो सकते हैं कि बताने वाले को जो बताया गया उसमें कोई गलती होगी, या वो जो तारीख है वो ठीक होगी, पैदाइश का वक्त नहीं होगा जिसकी वजह से ऊंच नीच हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही। चलें इस उम्मीद के साथ कि शायकीन की जो दिलचस्पी है उसको देखते हुए मैं अगले महीने फिर आपके पास बैठा हूँ जी इंशाल्लाह। कभी कभार इंसान ये सोचता है कि मैं गलत होता भी हूँ तो हो जाऊँ, लेकिन अगर उसमें आवाम की बेहतरी हो, आवाम की भलाई हो, इंसानियत की भलाई हो तो होनी चाहिए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मलिक साहब, लेकिन जहाँ पे मुझे ये लगे कि जमहूरियत की भलाई हो सकती है, मुल्क में सुकून आ सकता है, केओस कम हो सकता है, टर्मोइल में कमी वाक़ हो सकती है, तो मैं कोई भी अपने दोस्त की बेहतरी की बजाय कमतरी का नहीं सोचता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है हम सब की बेहतरी उसमें, लेकिन फिर भी हाथ की लकीरें जो हैं मुक़द्दर का लिखा हुआ उस लौहे महफूज पे है या किसी के नक्श में है। हमें सही नक्श पे नक्शे कदम बढ़ाने की तौफीक खुदा अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, में बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।